الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر ملتے ہیں تحصیل القواعد کے ایک اور ٹاپک کے ساتھ، جس کا نام ہے ممنوع من الصرف۔ اس سے پہلے میں مختلف چیزوں کے مختلف آراء کے لحاظ سے ہم اس کے ڈسکشن کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو موضوع ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار میں کی روح سے کی نظر سے یہ ویری بیسک اور ریڈ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو اٹ مینس کہ یو لرن 30% آف عربک گرامر۔ اوکے، ممنوع من الصرف کیا چیز ہے؟ ممنوع من الصرف وہ چیز، ممنوع کہتے ہیں ممنوع یعنی مانعیت، اوکے، جس کو منع کیا گیا ہو، من الصرف صرف سے، صرف کسے کہتے؟ تنوین کو کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر اگر کوئی لفظ ممنوع من الصرف ہے تو اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے کہ وہ تنوین قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا، یہ لفظ جو ممنوع من الصرف ہوگا وہ کیا نہیں کرتا؟ وہ کسرہ قبول نہیں کرتا۔ اس کی جو جر ہے، اس کی جر وہ نیابت عن الکسرہ بالفتحہ ہوگا، اس کی جر فتحے کے ساتھ ہوگی اور وہ فتحہ نیابت کرے گی کسرے کی۔ یاد رکھے ممنوع من الصرف پر تنوین نہیں آ سکتی، اور مزید یہ کہ ممنوع من الصرف یہ کیا نہیں ہو سکتا؟ ممنوع من الصرف جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پر جر یعنی کسرہ نہیں آ سکتا۔ جر تو آ سکتی، کسرہ نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب پہلے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں تاکہ قاعدے سے ہم اس کا قاعدہ سیکھ کر پھر ہم مثالوں پہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے جناب، آئیے۔ اچھا یہ ہے، ہاں، یمنع الاسم من التنوین ویجر بالفتحة نیابتا عن الکسرہ۔ اچھا، یمنع الاسم من التنوین، یہ اسم کو منع کرتا ہے کس چیز سے؟ تنوین سے۔ ویجر بالفتحہ، اور فتحے کے ساتھ جر دیتا ہے۔ فتحے کے ساتھ جر تو نہیں ہوتی، جر تو ہمیشہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جر تو ہوتی ہے اس کے ساتھ کسرے کے ساتھ، لیکن ادھر جو وہ فتحہ کس چیز کی نیابت کرے گی؟ کسرے کی۔ اب الاسماء الاعلام وذلك مما یاتی، تمام اسماء جو کہ اعلام ہے، اعلام کہتے ہیں اسم کو، ناؤن آف اینی تھنگ از کالڈ علم۔ تو جتنے بھی اعلام ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ وہ ممنوع من۔ اچھا یہ یاد رکھنا کہ ممنوع، ایک لفظ ممنوع من الصرف تب ہوگا جب یہاں سے، جب انہی قاعدوں میں سے دو صفات اس کے اندر ہو۔ اب یہ پہلے پڑھتے پھر دیکھتے۔ اذا دلت على مؤنث بالتاء مطلقا او بغيرها وزلا على ثلاثة وزاد على ثلاث احرف او كان ثلاثيا محركا الوسط۔ اچھا یہ ایک قاعدہ ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ جب ایک اسم مؤنث ہے، مؤنث کس چیز کے ساتھ؟ تا کے ساتھ۔ مؤنث تا کس طرح؟ مثلا مکہ کے اینڈ میں کیا ہے؟ تا ہے۔ طلحہ کے اینڈ میں کیا ہے؟ تا ہے مدورہ۔ تو اس کو کہتے ہیں مؤنث بالتا، یہ اینڈ میں جو گول تا ہے اس کو مؤنث بالتا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو فتحہ نیابت، یہ تا جو ہے اس کو کسرہ، اس کو تاء تانیث۔ یہ تاء تانیث اس کی ریپرزنٹیشن ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ چیز مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، مؤنث کی ایک طرح کی ریپرزنٹیشن ہے۔ وزائد علی ثلاث احرف، اس کے اندر یہ ثلاث احرف سے زائدہ ہو، او کان ثلاثیا محرک الوسط، یا یہ ثلاثی ہو لیکن اس کا درمیانی ورڈ پر کوئی حرکت ہو، وہ اس پر سکون نہ ہو، اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو، زبر ہو، کسرہ ہو، زیر ہو، کوئی بھی حرکت اس پہ ہو، ضم، رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، کوئی بھی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم انشاءاللہ ایک ایگزامپل میں جب آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک، یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ مثلا کوئی لفظ مؤنث ہو سمپل، اذا ختمت بالف والنون زائدین، جب ایک لفظ کی اینڈ ہو جاتی ہے الف اور نون پر، الف نون زائدتان پر،
الف نون کس طرح؟ مثلا عثمان، عمران، کامران، اس کی اینڈنگ ہو گئی ہے الف اور نون کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا. علی وزن فعل، فعل کے وزن پہ ہو. ٹھیک ہو گیا. علی وزن فعل. مرکبتاً ترکیباً مزجی، اس کی مثالیں ہم پڑھیں گے. مرکبی ترکیبی مزجی ہو. مرکبی ترکیبی مزجی کا یہ مطلب ہے کہ اس کی کوئی سنس نہیں بن رہی، اس کی کوئی سنس نہیں بن رہی. مثلا اسلام آباد. اب اسلام آباد کا اردو میں مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے آباد یا اسلام پر آباد شہر، لیکن عربی میں اگر ہم اس کو کہیں گے تو عربی میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ عربی میں چونکہ یہ ربز اسم ہے، اور اسم کی تو عربی میں ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، وہ تو وہی ہوتا ہے. اب یہ ممنوع من الصرف ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ عالم ہے، لیکن دوسرا کیا ہے؟ مرکب بھی مزجی ہے، اس کی کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اچھا، اگلا قاعدہ کیا ہے؟ اعجمی زائدا علی ثلاث حروف. ہر وہ اعجمی لفظ جو 3 حرفوں سے زائد ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعجمی. وہ لفظ اعجمی زائدۃ علی 3 حروف، جو 3 لفظوں سے ابراہیم، اس طرح آئیں گے انشاءاللہ. معدولۃ الی وزن فعل، فعل کی وزن پہ ہو. ایک تو فعال کی وزن، ایک پہ فعل. فعل کی وزن عمر. الاسماء صفات وذلك مما يلي. الصفات على وزن فعلان. اچھا یہ صفات ہے. میں تو کہتا ہوں یہ پہلے اسماء کی وہ پڑھے، ابھی اگزامپل پڑھے تو پھر صفات پہ آ جاتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے آپ دیکھ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6. یہ چھ جو قاعدے ہم نے پڑھ لیے، یہ ہے اسماء کے لیے. یہ ہے کس لیے؟ ناؤنز کے لیے. اگر کسی ناؤن میں ان 6 میں سے 2 خصوصیت پائی جائے تو اس کو ممنوع من الصرف کہلاتے ہیں. کتنی خصوصیت؟ سببان، 2 ریزن. مثلا کسی ناؤن کے اندر ایک ریزن عالم کی ہو اور دوسری اس کے اندر تانیث ہو، یعنی وہ ناؤن مؤنث بن رہی ہے، تو اس کو ہم ڈائریکٹلی کیا کنسیڈر کریں گے؟ اس کو ہم ممنوع من الصرف کنسیڈر کریں گے. اب سنیں، مثلا زینب جوڑے. زینب تو اچھا یہ بھی مؤنث ہے، لیکن میں آپ کو ایسا مثال دیتا ہوں کہ آپ کو، چلو فاطمہ کو دیکھیں. فاطمہ تو سب سے پہلے ایک علم ہے، ایک لڑکی کا نام ہے. دوسرا اس کے اندر تاء تانیث موجود ہے جو کہ مؤنثہ کی علامت ہے، تو یہ کیا بن گئی؟ یہ ممنوع من الصرف بن گیا. اچھا، اب اس کی مزید مثالیں میں آپ کو یہاں سے پڑھا دیتا ہوں، آپ کو ایک مثال کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں، استذکرت فاطمۃ الدرس. اچھا، فاطمۃ الدرس. اعطیت فاطمۃ الکتاب. اعطیت میں نے دیا فاطمہ کو الکتاب کتاب. ٹھیک ہو گیا. لفاطمۃ راء جیدۃ. لفاطمتی کیوں نہیں ہو گیا؟ اس پر کسرہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ بن رہا ہے حرفی، یہ بن رہا ہے ممنوع من الصرف، اور ممنوع من الصرف ہمیشہ کے لیے اس پہ کسرہ نہیں آتا. اور یہ مکسور کیوں ہو رہا ہے مجرور؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے لام. لیکن یہ ممنوع من الصرف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ سبب یہ ہے کہ یہ علم ہے، نام ہے ایک اسپیسیفک، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے، تانیث ہے بالتا. اسامۃ بن زید قائد عظیم. اجبت حمزہ اجبت باسامۃ بن زید باسامۃ. یہ الف یہ دیکھو نا، باسامت ہونی چاہیے تھی، دیکھو نا باسامتی، لیکن باسامۃ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ ایک تو ایک علم ہے، نام ہے اسامہ، اور دوسرا یہ مؤنث لفظی ہے. مؤنثہ 3 قسم پہ ہے: مؤنث معنوی، مؤنث لفظی، مؤنث لغوی، اور مؤنث حقیقی. فاطمہ جو تھا وہ مؤنث حقیقی بھی تھا اور مؤنث لفظی بھی تھا، اور زینب جو ہے وہ صرف مؤنث حقیقی ہے. اور طلحہ اور اسامہ یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، یہ مؤنث
کیا ہے، مؤنث لفظی ہے. تو دیکھو اسامہ چونکہ مؤنث تھا تا تانیث کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو ہم، اور ایک تو یہ عالم ہے تو اس لیے یہ ممنوع من الصرف ہو گیا. اب یہ کسرے کو قبول نہیں کرے گا اور نہ اس پر تنوین آئے گی. زینب طالبۃ المجتہد، اب زینب کو دیکھو، اعطیت زینب کتابہا. دیکھو ان دونوں میں آپ کو کچھ ڈسکشن نہیں کر رہا کیونکہ یہ دونوں ایک رفع کی کنڈیشن ہے، ایک نصب کی، اور رفع اور نصب کی جو حالت ہے وہ ممنوع من الصرف میں چینج نہیں ہوگی. مثلا رفع اس کی ضمے کے ساتھ ہوگا اور نصب اس کا فتحے کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے میں اس کی ڈسکشن پہلے ہو چکی ہے کہ کون سے الفاظ مرفوع اور کون سے منصوب ہوں گے. اب میں صرف جر کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی ممنوع من الصرف کے اندر، کہ کس طرح ممنوع من الصرف کو ہم جر نہیں دے سکتے، یا اس کو ہم جر تو دے سکتے ہیں لیکن وہ فتحے کے ساتھ ہوگا، اور وہ فتحہ کس چیز کی نیابت کرے گی؟ کسرے کی. تو یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب دیکھو اخذت من زینب الکتاب. دیکھو من زینب، من حرف جر آیا ہے، اس کے بعد مجرور ہوتا ہے، مجرور کسرے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ادھر کسرہ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. ممنوع من الصرف کیوں ہے؟ کہ یہ لڑکی کا مؤنث حقیقی ہے اور عالم ہے. دو کنڈیشن آپ نے دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے. یوسف من انبیاء اللہ، ان یوسف مطیع ربہ. اچھا، قصۃ یوسف سجلہ القرآن. اچھا یہ قصۃ یوسف، یہ اب آئی تھنک سو کہ یہ عجمی ہے، ٹھیک ہے. یہ یوسف کا لفظ کیا ہے؟ عجمی ہے، عجمی. اور جب کسی لفظ کے اندر عجمیت پائی جائے، مثلا کوئی عجمی کس طرح، ہمارے ان دوسرے عربی کے علاوہ دوسرے لغت سے اس لفظ کو لیا گیا ہے. اب پتہ نہیں کس کے لفظ سے لیا گیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ لفظ ہے عجمی. تو جو لفظ عجمی ہوگا اور وہ علم ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ممنوع من الصرف ہوگا. اس لیے قصۃ یوسف کہا، قصۃ یوسف نہیں کہا. یوسف کو انہوں نے مجرور بالکسرہ نہیں کیا، حالانکہ ادھر مجرور بالکسرہ ہونی چاہیے. اور کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ کے لیے مجرور ہوتی ہے. لیکن ادھر جر کس کی صورت میں ہے؟ فتح کی صورت میں. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. ممنوع من الصرف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عجمی ہے اور اس کے اندر یہ عالم بھی ہے. عثمان ثالث الخلفاء الراشدین. ان عثمان یہ مبتدا بن رہی، مبتدا پر رفع ہے، حالت رفع ضمے کے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ان عثمان، نون کا اسم کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ، نون کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتا ہے. صاحب حیاء، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ عثمان منصب جو ہے وہ فتحے کے ساتھ شو ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، ریپرزینٹ. اب دیکھو عجب السوار علی عثمان فی بیتہ، علی عثمان، علی عثمانی کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اور ممنوع من الصرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں الف نون زائدتان آیا ہے، اور یہ قاعدہ میں 3 نمبر قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف نون زائدتان جہاں پر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ممنوع من الصرف. اور وہ ساتھ میں علم بھی ہو، کسی چیز کا نام ہو تو وہ ممنوع من الصرف ہوگا. عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء الراشدین. ان عمر بن الخطاب، یہ دیکھو یہ ٹھیک ہو گیا. لعمر کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ فعلہ کے وزن پہ فعلہ، میں نے بتایا تھا نا، فعن وزن علی. یہ دیکھو نا قاعدہ کیا ہے، قاعدہ یہ میں اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو وزن فعلہ، یہ چونکہ وزن فعلہ تھا تو اس لیے یہ ہم نے اس کو لعمرہ کہا، لعمری نہیں کہا، کیونکہ لام جو جر ہے، جر دیتا ہے، لیکن اس طرح جر نہیں دیتا. حذر موت من مدن الیمن، ان حذر موت مدینۃ جمیلۃ. اچھا، قدمت من حذر موتا، اب میں حذر موت سے آیا. قدمت من اسلام آباد، اسلام آباد کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسلام آباد یا حضر موت دونوں مرکبی مزجی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بن رہا عربی میں. تو جب اس کا کوئی مطلب مرکبی مزجی، مرکب مطلب 2 الفاظ اکٹھے تو ہوئی ہو لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کو مزجی میرے خیال میں مزجی کا مطلب ہوتا ہے یہ مضحک انگیز. یہ بھی 2 الفاظ اکٹھے ہوئے. قصۃ یوسف،
یہ بھی دو الفاظ اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ مرکبی اضافی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس میں کیا پوزیشن سو ہو رہی ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ، لیکن مرکبی مزجی میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان دو چیزوں میں کیا تطابق ہے، کیا تعلق ہے۔ ایسی مرکب کو مرکبی مزجی کہتے ہیں اگر یہ عربی کے اندر آپ نے پا لیا اور یہ کسی جگہ کا نام ہو۔ دیکھو علم ساروں میں سیم ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی جگہ کا نام ہو تو فوراً اس کو ممنوع من الصرف میں ڈال دیں، پھر یہ کسرہ قبول جر کے ساتھ جر کسرے کے ساتھ قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس کا کس جر الف فتح کے ساتھ ہوگا جو نیابۃ عن الکسرہ ہے۔ من حکام المسلمین یزید ان یزید، اچھا سلم معاویہ لیزید، اچھا لیزید، یہ یزید میرے خیال میں یزید، آپ میں بول رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک تو اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کی ایک کنڈیشن ایک میں نے بتایا تھا کہ ممنوع من الصرف کے لیے دو سبب آپ نے دیکھنے ان میں سے، تو اچھا تو ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ عالم ہے، اب دوسرا سبب مجھے پتہ نہیں ہے، اب سرچ کریں خود، اگر میں نے پتہ چلا تو میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ یزیدہ باقی تو آپ کو پتہ چلا۔ فاطمہ تمام میں سب میں ایک صرف سبب یہ ہے کہ یہ اس لیے ممنوع من الصرف ہے کہ یہ عالم ہے۔ دوسرا سبب، دو سبب اپنے بتانے ہیں، فاطمہ مؤنث ہے بالتا، اسامہ مؤنث بالتا، زینب مؤنث حقیقی، یوسف عجمی، عثمان الف نون زائدتان، عمر وزن فعل، حضر موت مرکب مسجد، یزید یہ تو مجھے یا تو وزن فعالہ سے ہے لیکن پتہ نہیں، اب میں کنفیوز ہوں اس میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا اور اب مجھے پتہ چلا۔ اچھا اب انہوں نے یہی بات آپ کو ادھر بتائی ہے، دیکھو الاسم العلم مؤنث مختوم بالتاء التانیث، یہ دیکھو عائشہ، فاطمہ، اسامہ، حمزہ، یہ سارے وہ اسماء ہیں مؤنثہ ہے۔ اب اسامہ اور حمزہ دونوں لڑکے کا نام ہے لیکن مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تاء تانیث کے ساتھ ہے۔ الاسم المؤنث غیر مختوم بالتاء التانیث، یہ وہ اسم مؤنث ہے جس پہ تاء تانیث نہیں ہے، زینب، سعاد وغیرہ۔ وإن كان اسم مؤنث ثلاثي نظر إلى حرف الأصل فإن كان متحركا منع من الصرف۔ اچھا دیکھو یہ جو قاعدہ تھا، یہ قاعدہ شاید آپ کو سمجھ میں آئی بھی نہیں ہوگی، یہ قاعدہ کہ او کان ثلاثیا محرک الوسط، یا یہ لفظ مؤنث ہو لیکن ثلاثی ہو اور اس کا جو درمیانی ورڈ ہے وسط وہ محرک ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے، دیکھو ذرا خود دیکھو ذرا، تو دیکھو یہ تو یہ لفظ الفاظ نہیں، اچھا یہ کیا ہے؟ اچھا الاسم العالم مؤنث ثلاثي نظر الى حرفه الاوسط فان كان متحركا منع من الصرف، مثلا سقرا، وان كان ساكنا، اگر یہ درمیانی والا لفظ اس کا ساکن ہو، مؤنث بھی ہو لیکن ساکن ہو، وليس عجميا، یہ عجمی نہ ہو، ولا منقولا من المذکر والمؤنث ففيه الصرف والمنع من الصرف، مثلا ہند کا جو لفظ ہے اس کا درمیانی لفظ کیا ہے؟ ہند، درمیان لفظ پر کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سکون ہے نون پر، لیکن لفظ مؤنث ہے اور ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الاسم العالم العجمی زائدۃ علی ثلاثۃ احرف، وہ اعجمی الفاظ جو کہ تین الفاظ سے زیادہ ہوں، تین حروف سے زیادہ ہوں، یوسف، یعقوب، اس طرح۔ الاسم العالم مختوم بالف والنون زائدتان، یہ وہ اسم عالم ہے جو کہ الف نون زائدتان پر مختوم یعنی ختم ہوئے ہو۔ الاسم العالم معدول الی وزن فعل، وزن فعل پر یہ ہے، عمر، ظفر، یہ۔ الاسم المرکب الترکیب المسجی، حضر موت، یہ وغیرہ۔ الاسم اچھا علی وزن فعل، احمد، افعل، تغلب، تفعل، یزید، یفعل، یزید، اچھا یفعل آئے گا میرے خیال میں، یہ وزن افعال پر ہے، ٹھیک ہے، وزن الفعل ہے، سوری وزن فعل، احمد وزن افعل پر ہے، یہ یزید وزن فعل پر ہے، ٹھیک ہے۔ یفعل، ہاں یفعل آتا ہے، یزید یفعل،
یعنی یہ وزن جو ہے یہ فعل کا وزن ہے، ٹھیک ہے، ممنوع من الصرف میں. اب میرے خیال میں آگے انشاءاللہ اوزان آئیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. سو گائز یہ جو تھا نا یہ ہم نے پڑھ لیا، آپ کو پڑھا لیا، کیا چیز پڑھا لی؟ ممنوع من الصرف اعلام میں سے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ صفات میں سے یہ جو صفات ممنوع من الصرف ہے، اعلام کہتے ہیں ناؤن کو، اور صفت کہتے کس چیز کو؟ یعنی صفات ہے، یہ اعلام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں کہ اس میں کون کون چیزیں ممنوع نہیں. لیکن آپ کو بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ والی چیز یاد رکھنی چاہیے. یہ جو 6 یہاں سے یہاں تک، یہ جو 6 میں نے پڑھا لیے، سب سے پہلا تو اسم سارے اعلام ہو، یعنی اس میں سب سے پہلے کی شرط کیا ہے کہ وہ عالم ہو، اور باقی جو شرائط ہے وہ اس میں سے ایک ضرور موجود ہو. تو گائز امید ہے کہ آپ نے سیکھا ہوگا. اور مزید یہ کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ممنوع من الصرف کے لیے 2 قاعدے، ایک تو اس پر تنوین نہیں آتی، دوسری اس یہاں پر جو ہے نا وہ کسرہ نہیں آتا کبھی بھی. عثمانی آپ نہیں دیکھیں گے، مکتی آپ نہیں دیکھیں گے، زینبی نہیں دیکھیں گے، فاطمتی نہیں دیکھیں گے، اسلام آبادی، حضرموتی، یہ چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے، یزیدی، احمدی، یہ سارا اس پر زبر آئے گا، اور وہ جو کسرہ فتحہ ہے وہ نیابۃ علی الکسرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. سو سی یو نیکسٹ لیکچر.